ورلڈ وار ون کو دا وار ٹو اینڈ آل وارز بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ جنگ اتنی بڑی ہے کہ اس کے بعد اب کوئی جنگ نہیں ہوگی، مگر ایسا نہیں ہوا، کیونکہ 1939 میں ورلڈ وار ٹو شروع ہو گئی تھی۔ ایک اندازے کے مطابق 9 لاکھ فوجی لڑائی میں مارے گئے اور مزید 23 لاکھ زخمی ہوئے، جبکہ فوجی کارروائی، بھوک اور بیماری کے نتیجے میں 5 لاکھ شہری ہلاک ہو گئے۔ اسی طرح نسل کشی کے نتیجے میں لاکھوں افراد کی موت ہوئی۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ورلڈ وار ون تاریخ کا سب سے مہلک عالمی تنازع میں سے ایک تھا۔ ورلڈ وار ون تب شروع ہوئی جب 28 جون 1914 کو آسٹریا ہنگریا کے تخت کے وارث کو قتل کر دیا گیا تھا۔ ورلڈ وار ون میں دنیا 2 حصوں میں بٹ گئی تھی، ایک طرف الائیڈ پاورز جن میں برطانیہ، فرانس، روس اور ان کے ساتھ چھوٹی ریاستیں بھی شامل تھیں۔ الائیڈ پاورز کو بعد میں امریکہ، جاپان اور اٹلی نے بھی جوائن کر لیا تھا۔ دوسری طرف سینٹرل پاورز جن میں آسٹریا ہنگری، جرمنی اور اوٹومن امپائر یعنی کہ سلطنت عثمانیہ شامل تھیں۔ ورلڈ وار ون ہونے کی مین وجہ ملیٹرزم، الائنسز، امپیریلزم اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ نیشنلزم تھا۔ ورلڈ وار ون سے پہلے یورپ ہتھیاروں کی دوڑ میں بہت آگے نکل چکا تھا، جن میں ٹینکس، جدید مشین گنز، سب مرین اور جنگی جہاز شامل تھے۔ برطانیہ اور جرمنی بڑی تیزی سے ترقی کر رہے تھے، دونوں نے اپنی ٹیکنالوجیز کو فوجی مقاصد کے لیے خوب استعمال کیا۔ یورپ میں طاقت کا تسلسل بڑھ رہا تھا۔ طاقت کا توازن قائم رکھنے کے لیے مختلف ممالک نے جنگی اتحاد بنانا شروع کر دیا تھا۔ ان اتحادوں میں 2 اتحاد قابل ذکر ہیں، جن میں ٹرپل الائنسز 1882۔ یہ اتحاد جرمنی، آسٹریا ہنگری اور اٹلی کے درمیان طے پایا تھا، جس میں کوئی بھی ملک ان میں سے کسی ایک پر بھی حملہ کرتا ہے تو تینوں ممالک مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ 1907 میں برطانیہ، رشیا اور فرانس کے درمیان بھی ایک جنگی اتحاد ہوا تھا۔ جتنے بھی طاقتور ممالک تھے وہ سب افریقہ اور ایشیا میں اپنی کالونیز ایکسپینڈ کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ ان ممالک کی مختلف کالونیز تھیں، جس کا مطلب تھا کہ وہ ممالک بہت سے ممالک پر حکومت کر رہے تھے۔ جرمنی کی افریقہ میں کالونیز تھیں۔ کولونیزم میں سب سے کامیاب برطانیہ رہا۔ اس وقت برطانیہ کے پاس پورا انڈیا موجود تھا۔ پوری دنیا کے 25% حصے پر برطانیہ کا راج تھا، جس کی وجہ سے برطانیہ کے پاس بہت زیادہ ریسورسز اور مین پاور تھی۔ 19ویں صدی میں نیشنلزم بہت عروج پر تھی۔ اس وقت ان ممالک میں یہ تصور پایا جاتا تھا کہ جو ملک جتنی زیادہ جنگیں جیتے گا وہ اتنا ہی کامیاب اور خوشحال ملک ہوگا۔ یہ تصور جنگوں کی اہم وجہ بنتا تھا۔ یورپ میں یہ تصور بھی پایا جاتا تھا کہ سائنس بہت ترقی کر چکی ہے اور جدید ہتھیار بھی بن چکے ہیں، تو جنگ 1 یا 2 مہینے میں ختم ہو جائے گی، مگر یہ جنگ ان کی سوچ سے بھی زیادہ عرصے تک چلی۔ اس کے علاوہ آرٹیکل اور اخباروں میں جنگوں کو فروغ دیا جاتا اور بتایا جاتا کہ جنگوں کے علاوہ ترقی ممکن ہی نہیں۔ ورلڈ وار ون سے پہلے بہت جنگیں ہوئیں، جس میں فرانس کی جرمنی کے ساتھ، آسٹریا ہنگریا کی رومانیہ کے ساتھ اور بہت سے ممالک کی آپس میں جنگیں ہوئیں۔ آسٹریا ہنگری کے تخت کے وارث اور ان کی بیوی جب بوسنیا گئے تو وہاں ان کا قتل ہو گیا۔ اب آسٹریا ہنگری نے اس قتل کا ذمہ دار سربیا کو ٹھہرایا، کیونکہ سربیا بوسنیا کو الگ ریاست بننے میں مدد دے رہی تھی۔ آسٹریا ہنگری نے سربیا کو الٹیمیٹم دیا کہ وہ سرنڈر کر دیں، مگر سربیا نے سرنڈر کی بجائے روس سے مدد مانگ لی اور روس نے سربیا کی مدد کے لیے حامی بھی بھر دی۔ دوسری جانب آسٹریا ہنگری نے جرمنی سے مدد مانگی، کیونکہ 1882 میں معاہدہ ہو چکا تھا کہ جنگ کی صورت میں یہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ آسٹریا ہنگری اور جرمنی نے مل کر سربیا پر چڑھائی کر دی۔ ادھر سے روس نے جرمنی پر حملہ کیا تو فرانس نے بھی جرمنی پر حملہ کر دیا، کیونکہ روس اور فرانس کے درمیان بھی پہلے معاہدہ ہو چکا تھا کہ جنگ کی صورت میں یہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ یہاں پر جرمنی نے ایک پلان بنایا کہ روس کی فوج بہت بڑی اور طاقتور ہے، تو روس سے جنگ کی بجائے دفاعی حکمت عملی سے کام لیا جائے اور فرانس کے ساتھ جنگ جاری رکھی جائے تاکہ فرانس کو شکست دی جا سکے۔ اس لیے جرمنی نے براہ بلجیم فرانس پر حملہ کیا۔ جیسے ہی جرمنی نے بیلجیم پر حملہ کیا تو برطانیہ نے جرمنی پر جنگ کا اعلان کر دیا، کیونکہ برطانیہ اور بیلجیم کے درمیان بھی جنگی معاہدہ ہو چکا تھا۔ جرمنی کا یہ پلان شروع میں کامیاب رہا، وہ بیلجیم سے ہوتا ہوا فرانس تک پہنچ چکا تھا، مگر برطانوی فوج کی مدد سے فرانس نے جوابی حملے جاری رکھے، جس کی وجہ سے جرمنی کو واپس جانا پڑا۔ جرمن فوج پیچھے ہٹی تو برطانیہ اور فرانس کی فوج نے خندقیں بنانا شروع کر دیں۔ ادھر جرمنی نے بھی ٹرنچز یعنی خندق بنانا شروع کر دی اور پھر 3 سال تک انہی ٹرنچز میں لڑائی ہوتی رہی۔ 1916 میں بیٹل آف سوم لڑی گئی۔ اس لڑائی میں تقریباً 80,000 الائیڈ سولجرز مارے گئے، ان میں زیادہ تر برطانوی اور کینیڈا کے سپاہی شامل تھے۔ اس لڑائی میں تقریباً 3 لاکھ فوجی ہلاک ہوئے۔ یہ لڑائی 1915 میں لڑی گئی تھی، جب جرمنی اور آسٹریا ہنگری نے اٹلی پر حملہ کر دیا تھا اور اٹلی کے کافی علاقوں پر قبضہ بھی کر لیا تھا۔
مگر فرانس، برطانیہ اور امریکہ کی مدد سے اٹلی نے اپنے علاقے واپس حاصل کر لیے تھے۔ جرمنی اور برطانیہ کے پاس سب سے بڑی نیوی موجود تھی، مگر برطانیہ کی نیوی زیادہ مضبوط اور طاقتور تھی۔ جرمنی نے اپنے سب مرینز سے الائڈ فورسز پر حملہ کر دیا تھا۔ کیونکہ برطانیہ کی نیوی زیادہ طاقتور تھی تو یہاں پر جرمنی کو ہمیشہ نقصان ہی ہوتا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے جنگی جہازوں کے ساتھ ساتھ پیسنجر شپ پر بھی حملہ کر دیا تھا۔ ان حملوں میں ایک امریکی پیسنجر شپ جو امریکہ سے برطانیہ جا رہا تھا تباہ ہو گیا تھا، جس میں تقریباً 1200 امریکی شہری شامل تھے، جس کے بعد امریکہ نے بھی ورلڈ وار 1 میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے امریکہ ورلڈ وار 1 میں شامل نہیں تھا۔ جب ورلڈ وار 1 شروع ہوئی تو وہ الائڈ فورسز اور سینٹرل فورسز کو ہتھیار بیچتا اور ان کے ساتھ اور بھی تجارت میں مصروف رہتا تھا، جس سے امریکہ نے بہت سا منافع کمایا۔ مگر جب جرمنی نے پیسنجر شپ پر حملہ کیا تب امریکہ نے الائڈ فورسز کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح 1917 میں امریکہ بھی ورلڈ وار کا حصہ بن گیا۔ ورلڈ وار 1 میں بہت سی نئی ٹیکنالوجی سامنے آئی، جس میں ریڈیو، مشین گن، مسٹرڈ گیس، سب مرین وغیرہ شامل تھیں۔ ورلڈ وار 1 میں پہلی بار کوئی کیمیکل جنگی مقاصد کے لیے استعمال ہوا، جس میں مسٹرڈ گیس وسیع پیمانے پر استعمال ہوئی۔ ورلڈ وار 1 میں بہت سے شہری اور فوجی بیماریوں کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ ورلڈ وار 1 کے بعد ایک بیماری جسے اسپینش فلو بھی کہا جاتا ہے، اس کی وجہ سے 5 کروڑ لوگ مارے گئے۔ یہ جنگ 28 جون 1919 کو ورسائی کے معاہدے پر دستخط کے ساتھ ختم ہوئی، جس کی وجہ سے آسٹریا ہنگری اور سلطنت عثمانی کو تحلیل کیا گیا۔ اس جنگ کا دنیا پر گہرا اثر پڑا، جس سے نئی طاقتوں اور نظریات کا عروج ہوا۔ اس جنگ کا ذمہ دار جرمنی کو ٹھہرایا گیا اور جرمنی کو اس جنگ کا معاوضہ اتنا مہنگا پڑا کہ 2010 تک جرمنی اس کی قسطیں ادا کرتا رہا۔ اس جنگ کے بعد ہر کوئی امن چاہتا تھا سوائے ہٹلر کے، جس کی وجہ سے دوسری جنگ عظیم کا مرحلہ طے ہوا۔ If you found this video helpful or entertaining, please show your appreciation by liking it and subscribing to my channel for more content like this.